کیسے ہیں دوستو؟ ایک بزرگ شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ سلطنت چھوڑ کر درویش بن گئے تھے، مگر ان کی عزت و جاہ ملوک و سلاطین، علماء و صلحاء میں بہت زیادہ تھی۔ ان کی ایک لڑکی جوان تھی اور یہ چاہتے تھے کہ کسی دیندار آدمی سے اس کا نکاح کر دیں۔ اس زمانے میں دینداری کی بڑی علامت احسان الصلاۃ تھی، یعنی نماز کو پورے آداب اور خشوع کے ساتھ اس طرح ادا کرنا کہ گویا خدا دیکھ رہا ہے یا خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ شاہ شجاع نیک صالح آدمی کی تلاش میں تھے۔ ایک روز مسجد میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ اچھی طرح خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس کے پاس جا کر سلام کیا اور حال پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا خاندان ہیں۔ معلوم ہوا کہ شریف آدمی ہیں مگر غریب اور مفلس ہیں۔ شاہ شجاع نے اس سے پوچھا کہ آپ کی شادی کہیں ہو گئی ہے یا نہیں۔ اس نے کہا، اجی میں ایک بہت غریب اور مفلس آدمی ہوں، مجھے کون اپنی لڑکی دینے لگا ہے۔ انہوں نے کہا، نا امید کیوں ہوتے ہو، تم نے کہیں کوئی پیغام بھی دیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب مجھے معلوم ہے کہ میرا پیغام رد کیا جائے گا تو کیوں خام خواہ پیغام دے کر اپنے آپ کو رسوا کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا تم اس پر راضی ہو کہ شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکی کی شادی تم سے ہو جائے؟ تو نوجوان نے کہا، حضرت کیوں میرے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، کہاں میں کہاں شاہ شجاع، نام بھی لوں گا تو پٹوں گا۔ اب انہوں نے ظاہر کر دیا کہ میں ہی شاہ شجاع کرمانی ہوں اور اپنی لڑکی کا عقد تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر نوجوان نے کہا کہ اگر آپ راضی ہیں تو کیا ضروری ہے کہ لڑکی بھی راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ میں اس سے دریافت کر چکا ہوں، وہ راضی ہے۔ اب تو نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں کہاں اس قابل تھا۔ شاہ شجاع نے اسی وقت نکاح پڑھا اور اسی وقت کوئی چادر یا برقع اوڑھا کر لڑکی کو اٹھا کر اس نوجوان کے گھر لے گئے، جو ایک شکستہ مکان تھا، کسی سامان کا نام و نشان نہ تھا۔ لڑکی دروازے کے اندر داخل ہوئی تو اپنے والد شاہ شجاع سے کہا کہ ابا جان، آپ نے مجھے کہاں ڈبو دیا ہے؟ نوجوان نے سن کر کہا کہ دیکھیے، میں آپ سے کہتا تھا کہ لڑکی میری ایسی تنگ دستی کی حالت پر کیسے راضی ہو سکتی ہے۔ تو اب لڑکی خود بولی کہ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ میں اپنے والد صاحب سے کسی چیز کی شکایت کی ہے؟ بات یہ ہے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارا نکاح ایک زاہد شخص کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پر راضی ہو گئی، مگر جب آپ کے گھر میں داخل ہوئی تو ایک گھڑے پر باسی روٹی رکھی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اس کو زہد کے خلاف سمجھا کہ روٹی باسی بچا کر رکھی جائے، اسی لیے والد صاحب سے شکایت کی کہ مجھ کو کہاں ڈبو دیا، یہ آدمی زاہد نہیں ہے، باسی روٹیاں اٹھا کر رکھتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میرا آج روزہ ہے، خیال یہ تھا کہ شام کو افطار کے لیے باسی روٹی اٹھا کر رکھ دوں کہ تکلیف نہ ہو۔ لڑکی نے کہا کہ میرے نزدیک یہی تو زہد اور توکل کے خلاف ہے۔ جس کے لیے روزہ رکھا ہے اس پر اطمینان نہیں، وہ افطاری بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حکایت سے یہ غرض نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے، لیکن اس کے سننے سے انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ اس میں عقل کام نہیں دیتی۔ جب باطن کی دولت نہ عطا ہو، یہ زمانہ اصل میں ضعف کا ہے، سالکین کے لیے سہولت بہم پہنچانے کا ہے۔ بقدر ضرورت سامان جمع کر لینا زہد کے خلاف نہیں، مگر ان اعلیٰ زہد والوں سے کم از کم محبت اور عقیدت تو رکھنی چاہیے۔